رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں اور وہ خاموشی سے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ لالا مجھے عیدی ابھی چاہیے، وہ شرارت سے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو پھر بھی بچوں جیسی فرمائشیں کرتی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ لیکن لالا، آپ کے سامنے تو میں ہمیشہ بچی ہی رہوں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس کی معصوم بات سن کر اس کا دل عجیب سی بے قابو دھڑکنوں میں الجھ گیا۔ وہ ایک قدم اور اس کے قریب آ گیا۔ اگر عیدی میں کچھ خاص دوں تو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا چوڑیاں؟ وہ فوراً بولی۔ وہ مسکرایا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ۔ وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ اس کی سانسیں جیسے الجھ سی گئیں۔ لالا، اس کی آواز اس بار شرارتی نہیں بلکہ حیران بھی تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا۔ اب لالا نہیں کہنا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیونکہ میں تمہیں ایسی عیدی دینے والا ہوں جو اگلے رمضان تمہاری گود میں ہوگی۔ وہ حیران ہو کر بولی، مطلب؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہمارا ننھا سا وجود، میرا منا۔ وہ دھیمی آواز میں اس کا نام لے کر رہ گئی۔ عید کی صبح حویلی میں عجیب سی رونق تھی۔ ہر طرف خوشیوں اور قہقہوں کا شور پھیلا ہوا تھا۔ صحن میں بچے نئے کپڑوں میں دوڑتے پھر رہے تھے اور بڑوں کے درمیان عیدی بانٹنے کا سلسلہ جاری تھا۔ فریحہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر صحن میں آئی۔ ہلکے سبز رنگ کے جوڑے میں اس کا چہرہ عید کے چاند کی طرح روشن لگ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی جیسے کسی خاص کو ڈھونڈ رہی ہو۔ عید مبارک! اس کے پیچھے وہی مانوس آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑی تو اسفند مسکراتا ہوا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عید مبارک لالا! اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، مگر فوراً ہی وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کل منع کیا تھا نا لالا کہنے سے؟ فریحہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر اسفند نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہاری عیدی؟ فریحہ نے حیرت سے ڈبہ کھولا۔ اندر چاندی کی باریک سی انگوٹھی تھی جس پر ان دونوں کے نام کے پہلے حرف کندہ تھے۔ اس کی سانس جیسے رک سی گئی۔ یہ اسفند آہستہ سے بولا۔ کل تو صرف وعدہ کیا تھا، آج اس وعدے کی نشانی دے رہا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور ان کو بھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ فریحہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اور یاد رکھنا، وہ اس کے قریب جھک کر بولا، اگلی عید تم صرف میری عیدی نہیں، میری دنیا بن چکی ہوگی۔ فریحہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں، مگر اس کے ہونٹوں پر صرف مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ اس کے دل نے یہ عیدی قبول کر لی ہے۔ اس شام حویلی کے باغ میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سب گھر والے وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اسفند کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ آ کر سب کے قریب بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ مگر پراعتماد لہجے میں کہا، میں فریحہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ اسفند کی بات سن کر حویلی میں موجود سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جیسے انہیں اس بات کی بالکل توقع نہ ہو۔ کیا تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسفند کی اماں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی اماں، صحیح میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں فریحہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابا طاہر نے گہری سانس لی، مگر اسفند، ہم تمہیں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ فریحہ کا رشتہ ہم کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ اسفند کے چہرے پر سختی آ گئی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ لوگوں سے صاف کہہ رہا ہوں، میں فریحہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا۔ آپ لوگوں نے جہاں بھی اس کا رشتہ طے کیا ہے وہ میری مرضی سے نہیں ہے، وہاں سے رشتہ ختم کریں، چاہے جیسے بھی۔ اسفند غصے سے یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ فریحہ یہ سن کر خاموش کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے گھر والے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیے، جیسے انہیں اس انجام کا پہلے ہی اندازہ ہو۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ حویلی میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ باغ کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں اور ٹھنڈی ہوائیں درختوں کے پتوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھیں۔ فریحہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک نم تھیں۔ شام کو ہونے والی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اس لمحے اس آہٹ سنائی دی۔ فریحہ! وہ چونک کر مڑی۔ دروازے کے پاس اسفند کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فریحہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آپ یہاں؟ اسفند نے ہلکی سی سانس لی۔ اگر میری باتوں کی وجہ سے تم پریشان ہو تو؟ نہیں،
فریحہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ وہ پہلی بار ہمت کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں پریشان نہیں ہوں، بس ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اسفند کے سوال پر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، اگر گھر والے مانے نہیں تو؟ اسفند کی آنکھوں میں عجیب سی مضبوطی آ گئی۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کے سوال پر فریحہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ سے اپنی ہر فرمائش پوری کروانا، آپ سے لاڈ کرنا۔ جب سے آپ نے کہا ہے کہ آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں مگر دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے جو سکون اور خوشی مجھے آپ کے ساتھ محسوس ہوتی ہے وہ شاید کسی اور کے ساتھ بھی نہ ملے۔ فریحہ کی بات سن کر اسفند چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فریحہ پہلی بار اس کا نام اتنی نرمی سے لے رہا تھا۔ میں نے آج سب کے سامنے جو کہا ہے وہ سوچ سمجھ کر کہا ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم صرف میری ذمہ داری نہیں، میری پسند بھی ہو۔ فریحہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ گئی۔ اسفند نے نرمی سے کہا، اور یاد رکھنا اب تمہیں اکیلے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر اسفند نے آہستہ سے کہا، اب جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے۔ فریحہ نے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے مسکرائی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول کچھ بدلا سا تھا۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے مگر گفتگو کم اور خاموشی زیادہ تھی۔ سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ اسفند ایک طرف سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کچھ دیر ابا سعید نے گلا صاف کیا اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی سنجیدہ آواز سنتے ہی سب متوجہ ہو گئے۔ فریحہ کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کل اسفند نے جو بات کی، ہم نے اس کے بارے میں اچھی طرح سوچا ہے۔ اسفند کی نظریں فوراً اپنے والد کی طرف اٹھ گئیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، جیسے وہ الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر وہ بولے، ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اسفند بچپن سے فریحہ کا خیال رکھتا آیا ہے اور شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ بات محسوس بھی کی ہے۔ فریحہ کی سانس جیسے رک سی گئی۔ اب اسفند کی والدہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات آگے بڑھائی، اور جہاں تک فریحہ کے پہلے طے شدہ رشتے کی بات ہے، سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ وہ رشتہ ہم ختم کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی فریحہ نے حیرت سے سر اٹھایا جبکہ اسفند کی آنکھوں میں پہلی بار سکون جھلکنے لگا۔ لیکن ایک شرط ہے، ابا سعید نے سنجیدگی سے کہا۔ اسفند فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا شرط ہے ابا سعید؟ انہوں نے فریحہ کی طرف دیکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ فریحہ بھی اپنی مرضی بتائے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ فریحہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے نظریں اٹھا کر اسفند کی طرف دیکھا۔ اسفند کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ اس کے جواب کا منتظر ہو۔ فریحہ نے شرماتے ہوئے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ یہی اس کی رضامندی تھی۔ اسفند کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ابا سعید مسکرا کر بولے، پھر ٹھیک ہے، جلدی ہی اسفند اور فریحہ کے رشتے کی تیاریاں شروع کر دی جائیں گی۔ یہ سنتے ہی حویلی کا ماحول ایک دم خوشیوں سے بھر گیا۔ نکاح کا دن آ پہنچا تھا۔ پوری حویلی میں خوشیوں کا سماں تھا۔ ہر طرف نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ صبح سے ہی حویلی میں ایک عجیب سی خوشگوار ہلچل مچی ہوئی تھی۔ حویلی کی خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ آنگن میں سفید اور سنہری قمقمے جگمگا رہے تھے۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل اور خوشیوں بھری سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ فریحہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے میں سجی وہ کسی خواب کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور اس کی سہیلی مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ فریحہ، مولوی صاحب آ گئے ہیں، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی فریحہ کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ نیچے حویلی کے بڑے ہال میں سب لوگ جمع تھے۔ اسفند سفید شیروانی میں نہایت وجیہہ لگ رہا تھا مگر اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی سی۔ مولوی صاحب نے نکاح کی رسم شروع کی۔ اسفند بن طاہر، کیا آپ کو فریحہ بنت خالد سے نکاح قبول ہے؟ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اسفند نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا جہاں فریحہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، پھر مضبوط آواز میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال کیا، قبول ہے؟ تیسری بار اسفند نے پہلے سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ ادھر فریحہ کے پاس
مولوی صاحب کی آواز پہنچی۔ فریحہ بنت خالد کیا آپ کو اسفند بن طاہر سے نکاح قبول ہے؟ فریحہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے دھیمی مگر صاف آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار اس کے لبوں سے یہی لفظ نکلا اور اسی لمحے مولوی صاحب نے مسکرا کر اعلان کیا، مبارک ہو، نکاح مکمل ہو گیا ہے۔ پورے ہال میں مبارکباد کی آوازیں گونج اٹھیں، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسفند کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ نکاح کی رسم کے بعد کچھ دیر کے لیے حویلی کا شور فریحہ کو تھکا سا گیا، اس لیے وہ آہستہ سے صحن سے نکلتی حویلی کی چھت پر آ گئی۔ شام ڈھل رہی تھی اور آسمان ہلکی نارنجی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے دوپٹے کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بیگم صاحبہ! وہ چونک کر مڑی۔ اسفند مسکراتا ہوا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ فریحہ نے نظریں جھکا لیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب لوگ نیچے ہیں۔ اسفند آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی کیا؟ فریحہ کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ ابھی تو سب دیکھ لیں گے۔ اسفند ہلکا سا ہنس دیا۔ نکاح ہو چکا ہے فریحہ، اب ڈرنے کی باری میری ہے یا تمہاری؟ وہ کچھ نہ بولی۔ آہستہ سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں وہیں چاند رات والی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ انگوٹھی اتنی جلدی اپنا مطلب سچ کر دے گی، فریحہ نے آہستہ سے کہا۔ مجھے بھی نہیں۔ اسفند نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فریحہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پتہ ہے، اسفند دھیمی آواز میں بولا، جب تم نے قبول ہے کہا تھا نا، اس وقت مجھے لگا تھا جیسے پوری دنیا مجھے مل گئی ہو۔ فریحہ نے پہلی بار ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اسفند مسکرایا، اور اب مجھے بس ایک ہی فکر ہے۔ کیا؟ فریحہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور سرگوشی کی کہ تمہیں اتنا خوش رکھوں کہ تمہیں کبھی یہ نہ لگے کہ تم نے کسی غلط آدمی کو قبول ہے کہا تھا۔ فریحہ کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ چھت پر وہ دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ ہوا ٹھنڈی ہو رہی تھی اور شام آہستہ آہستہ رات میں بدلنے لگی تھی۔ حویلی سے ہنسنے اور باتوں کی ہلکی آوازیں اوپر تک آ رہی تھیں۔ فریحہ نے شرما کر نظریں جھکا رکھی تھیں، جبکہ اسفند مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آخر وہ آہستہ سے بولی۔ اسفند ہلکا سا مسکرایا۔ سوچ رہا ہوں آج سے تم واقعی میری ہو گئی ہو۔ فریحہ کے گال اور بھی سرخ ہو گئے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسفند نے آہستہ سے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کر دیا۔ فریحہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فریحہ! اسفند کی آواز غیر معمولی نرم تھی۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جیسے اس لمحے کو یاد میں قید کرنا چاہتا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ فریحہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اسفند نے پہلے نرمی سے اس کے ماتھے پر ایک پیارا سا بوسہ دیا۔ فریحہ کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اب تو حق بنتا ہے۔ اسفند نے ہلکی سی شرارت سے سرگوشی کی۔ فریحہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اسفند نے آہستہ سے اس کے گال کو چھوا اور پھر بہت نرمی سے اس کے گال پر ایک نرم بوسہ رکھ دیا۔ فریحہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ فوراً شرما کر اس کے سینے سے ہلکا سا لگ گئی اور دھیمی آواز میں بولی، اگر کسی نے فریحہ ابھی تک اسفند کے سینے کے قریب کھڑی تھی اور اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ اسفند نے آہستہ سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے کی۔ اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ فریحہ نے نظریں جھکا لیں۔ کیونکہ آپ بہت قریب کھڑے ہیں۔ اسفند ہلکا سا مسکرا دیا، اور اب تو مجھے ہمیشہ ایسے ہی قریب رہنا ہے۔ اس کی بات سن کر فریحہ کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہوا میں عجب سی خاموشی اور مٹھاس گھل گئی تھی۔ اسفند نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف چند سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ فریحہ! اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسفند کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہتا ہو۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ جس دن تم میری بنو گی، وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا۔ فریحہ کا دل عجیب سی خوشی سے بھر گیا۔ اچانک اسفند نے آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اور قریب کر لیا۔ فریحہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نرمی سے جھکا اور اس کے ماتھے پر ایک لمبا سا بوسہ رکھ دیا۔ فریحہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسفند نے سرگوشی کی۔ اب تم صرف میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ فریحہ نے شرماتے ہوئے آہستہ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا
اور دھیمی آواز میں بولی، اور آپ بھی۔ اسفند مسکرا دیا۔ چھت پر چند لمحے پہلے کی مٹھاس ابھی تک فریحہ کے دل میں موجود تھی۔ نیچے آنے والی ہی تھی کہ اچانک سے اسے سیڑھیوں کے پاس کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی۔ نیچے سیڑھیوں کے پاس اسفند سن کر بات کر رہا تھا۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، جو بات ہم نے پہلے طے کی تھی وہ میں نہیں بھولا۔ فریحہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اسفند کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں جانتا ہوں نکاح ہو گیا ہے، مگر جو چل رہا ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ مجھے بس تھوڑا سا وقت چاہیے، اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ یہ سن کر فریحہ کا دل تھک سا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، کیا اسفند کسی اور سے بات کر رہا ہے؟ کیا وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے؟ کیا اس نے یہ نکاح صرف کسی مجبوری یا بدلے کے لیے کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی تاکہ اسفند اسے دیکھ نہ سکے۔ اسی لمحے اسفند نے فون بند کیا اور مڑ کر دیکھا، مگر فریحہ وہاں سے جا چکی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر فریحہ کا دل بری طرح ٹوٹنے لگا۔ چند گھنٹے پہلے جس رشتے نے اس دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان بنا دیا تھا، اب وہی رشتہ اسے خوف دینے لگا تھا۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، شاید میں نے بہت جلدی یقین کر لیا۔ ادھر اسفند اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کی ایک فون کال نے فریحہ کے دل میں پہلی غلط فہمی کا بیج بو دیا ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حویلی میں مہمان آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں جا رہے تھے۔ خوشیوں کا شور مدھم ہو گیا تھا۔ اسفند اپنے کمرے کے دروازے پر رکا جب اس نے دیکھا فریحہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہے۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی اور گالوں پر آنسوؤں کے ہلکے ہلکے نشان تھے۔ اسفند آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ فریحہ! وہ چونک کر مڑی، مگر فوراً نظریں جھکا لی۔ اسفند کو فوراً محسوس ہوا کہ کچھ بدل گیا ہے۔ کیا ہوا؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کچھ نہیں، فریحہ نے مختصر سا جواب دیا۔ اسفند نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر فریحہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اسفند رک گیا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آ گئی۔ فریحہ! تم مجھ سے پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ دل چاہ رہا تھا سب پوچھ لے، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اسفند نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ چھت پر مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ فریحہ! میری طرف دیکھو۔ وہ آہستہ سے نظریں اٹھانے لگی۔ اسفند! میں نے کچھ غلط کہا ہے یا کیا ہے؟ فریحہ کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی، مگر اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ نہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اسفند واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ پھر یہ فاصلہ کیوں؟ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ فریحہ کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا اور اسفند اس طوفان سے مکمل بے خبر کھڑا تھا۔ آخرکار فریحہ نے دھیمی آواز میں کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل گئی۔ اسفند کو لگا شاید تھکن کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہے، اس لیے اس نے اسے روکنے کے بجائے جانے دیا۔ وہ خود بھی آہستہ سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلی صبح حویلی میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ صحن میں پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی اور کچن سے تازہ چائے کی خوشبو آ رہی تھی۔ گھر کے لوگ آہستہ آہستہ ہال میں ناشتے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ فریحہ بھی تیار ہو کر نیچے آئی۔ آج اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی اور آنکھوں کے نیچے تھکن کے ہلکے نشان نظر آ رہے تھے۔ وہ سب سے دور ایک کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد اسفند بھی ہال میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں فوراً فریحہ پر جم گئیں۔ کل رات کے بعد وہ بھی کچھ پریشان تھا۔ اسے بار بار یہی لگ رہا تھا کہ فریحہ اس سے ناراض ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ بیگم صاحبہ، اس نے ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فریحہ نے مختصر سا جواب دیا، گڈ مارننگ۔ اسفند نے حیرت سے دیکھا۔ یہ وہی فریحہ نہیں تھی جو عام طور پر اس سے نظریں ملا کر مسکرا دیتی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اسفند نے پریشانی سے اس کے ماتھے کو ہلکا سا چھوا۔ میں ٹھیک ہوں، فریحہ نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اسفند کو واقعی عجیب لگ رہا تھا۔ تھوڑے ہی لمحوں میں باقی گھر والے بھی آ کر میز پر بیٹھ گئے۔ ماحول میں عام گفتگو شروع ہو گئی، مگر اسفند کی توجہ صرف فریحہ پر تھی۔ ناشتے کے دوران اس نے دوبارہ آہستہ سے کہا، فریحہ! اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ فریحہ کے دل میں ہلچل پیدا ہوئی، مگر پھر کل رات کی وہ بات ذہن میں آ گئی۔ اس کا دل دوبارہ بھاری ہو گیا۔ کوئی بات نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اسفند نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ فریحہ کا رویہ اسفند سے سخت اور دور ہوتا گیا۔ وہ چھپ کر اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ اسفند آتا تو وہ کہیں اور ہو جاتی۔ اسفند چاہتا تو واپس آ کر کھل کر اپنے کام کرنے لگتی۔
اسفند آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگا جیسے فریحہ اس سے واقعی دور ہو رہی ہے۔ فریحہ کو خود سے دور دیکھ کر اسفند کے سینے میں کچھ بھاری سا اٹکنے لگا اور دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اسفند نے دن بھر بار بار کوشش کی کہ فریحہ سے بات کر سکے، مگر وہ ہر بار اس سے کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر دور ہو جاتی۔ وہ سوچتا رہا، آخر کیا وجہ ہے کہ فریحہ اتنی خاموش اور چنچلی سی رہتی ہے؟ اس کی ہر کوشش بے نتیجہ تھی، چاہے وہ کھانے کے وقت اس کے قریب گیا ہو یا کام کے بہانے اس سے ساتھ دیا ہو۔ فریحہ ہر بار چھپ جاتی، صرف ہلکی سی مسکراہٹ یا مختصر لفظوں میں جواب دے کر اپنی راہ لے لیتی۔ اسفند کے دل میں پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ فریحہ کا یہ رویہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون سی بات ہے جس نے اسے اتنا دور کر دیا ہے۔ گھر والے بھی روزانہ رخصتی کی بات کر رہے تھے۔ اسفند کو یہ سب سن کر بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا دکھ بیٹھ گیا۔ کل ہی تو وہ خوشی سے اس کے قریب تھی اور آج وہ سب کے سامنے اور اس سے بھی دور ہے۔ وہ چھت پر گیا جہاں کبھی وہ دونوں ہنستے کھیلتے کھڑے ہوتے تھے۔ وہاں کھڑا ہو کر اس نے آہستہ سے کہا، فریحہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں تم اتنی دور ہو؟ وہ خاموشی میں صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دی۔ فریحہ کے لبوں پر چھپی اداسی اور دل کی بے چینی اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اسفند نے دل میں وعدہ کیا، چاہے کچھ بھی ہو آج ہی اس غلط فہمی کا پتہ لگاؤں گا ورنہ یہ دوری اور بڑھتی جائے گی۔ کافی دنوں کی جدوجہد کے بعد آج اسفند کو موقع ملا کہ وہ فریحہ سے کھل کر بات کر سکے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ فریحہ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش بھی تھی، مگر وہ پختہ رہا، ہمیں یہ سب ختم کرنا ہوگا، یہ فاصلہ، یہ خاموشی، سب کچھ۔ آخر تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ فریحہ کی آنکھوں میں چھپی اداسی اور خوف جھلک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ہلکی آواز میں بولی، مجھے لگ رہا ہے ہم نے سب کچھ بہت جلدی کر دیا، اتنی تیزی میں سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسفند کو حیرانی ہوئی، کیا مطلب؟ آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ نکاح کی رات میں نے سنا کہ تم کسی اور کے بارے میں سوچ رہی تھی، یا تمہارے دماغ میں کسی نے یہ بات ڈالی میری زندگی میں کوئی اور ہے؟ فریحہ کے لبوں پر ایک اداس ہلکی سی ہنسی تھی، 2 قدم پیچھے ہٹی، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر دوں گا؟ اسفند نے اسے بازو سے پکڑ قریب کھینچا، بولو فریحہ، جواب دو۔ فریحہ کی آواز ہلکی سی لرزاں تھی، مجھے لگا تم کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ اس رات میں نے جو کچھ سنا وہ مجھے ڈرایا۔ اسفند نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیا اور اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں جکڑیں۔ کیا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہارے بغیر خوش رہ سکتا ہوں؟ کبھی نہیں فریحہ، تم میری زندگی کی سب سے خاص ہو، تمہیں کوئی اور نہیں بدل سکتا۔ اور جو فون کی بات تھی وہ صرف کام کی وجہ سے تھی، مارکیٹ کے معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے سیکرٹری نے کال کی تھی، تمہیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ فریحہ کی آنکھوں سے چند آنسو بہنے لگے، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی مسکراہٹ تھی۔ میں معاف کر دوں، میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اسفند ہنس کر اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا ہے، میں کبھی تم سے دور نہیں ہو سکتا فریحہ، تم میری زندگی ہو، میری خوشی ہو، میرا سب کچھ۔ فریحہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسفند نے آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا، پھر نرم بوسہ اس کے ہونٹوں پر، جو ہر خوف، ہر غلط فہمی، ہر اداسی کو ختم کر رہا تھا۔ فریحہ کی انگلیاں اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ گئیں۔ اب مجھے کبھی نہیں چھوڑنا، اسفند نے دل میں وعدہ کیا، میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ چاندنی رات کے نیچے وہ دونوں ایک دوسرے کی گود میں بیٹھے، ہر پریشانی، ہر خوف، ہر غلط فہمی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی محبت کو ایک نئے عہد کے ساتھ اپنے دلوں میں باندھ چکے تھے اور یوں ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئی۔